بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کرنے والے ہیں، وہ ہے آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے بہت ساری افراتفری اور کنفیوژن پائی جاتی ہے لوگوں میں، یوٹیوب پر آگے پیچھے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے مختلف اس میں فتاویٰ ہیں، مختلف ان کے دلائل اور جزیات ہیں۔ تو میں نے تقریباً کئی دنوں کی سرچ کے بعد تقریباً آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں، ساروں کی باتیں اور ویڈیوز سننے کے بعد ساروں کا مدعا اور ان کا نظریہ پڑھنے کے بعد میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو آپ سمجھیں تو آپ کو خود ہی بات سمجھ آئے گی، چونکہ میں بھی ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور دینی جزیات اور ٹیکنیکل جزیات کو سامنے رکھ کے جس مدعا پر میں پہنچا ہوں وہ کیا ہے وہ آپ جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ تو سجاد بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے کہ نہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آن لائن ٹریڈنگ کی ہزارہ صورتیں ہیں، آپ کس صورت کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کرپٹو کرنسی پر آن لائن ٹریڈنگ جو ہم کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے علماء کی ریسرچ پڑھی اور باتیں پڑھی تو پتہ چلا کہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ یہ کرنسی بھی اس کو کہیں یا نہ کہیں، چونکہ اسلام کے اندر کرنسی فقط دو چیزیں ہیں، سونا اور چاندی، جس کو سمن بولتے ہیں، باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ عوض ہیں۔ تو یہ کرنسی کے لیے مال متقوم ہونا شرط ہے، یعنی ایسا مال جس کا تبادلہ ہو سکے، جس کو چھو سکیں، پکڑ سکیں، آپ اس کا لین دین کر سکیں، جبکہ کرپٹو کرنسی کے اندر مال متقوم ہونا نہیں پایا جا رہا، خارج میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل اور ایک ٹیکنالوجی اور یہ جناب یہ ڈیجیٹل کرنسی شمار ہوتی ہے، خارجی میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا مال متقوم نہیں ہے۔ اس واسطے کرپٹو کرنسی کو ابھی تک ہم کرنسی نہیں قرار دے پائے، علماء کا یہ کہنا ہے۔ جبکہ علماء بات یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح ایک وقت تھا آج سے کئی سال قبل جب کرنسی نوٹ چلے تھے، نوٹ پہلے تو درہم دینار سکے کے ہوتے تھے سونے چاندی کے، جب نوٹ چلے تو اس پر بھی علماء کا فتویٰ آیا تھا، چونکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو حق سمجھتے ہیں وہ بیان کریں۔ علماء نے کہا تھا جی یہ کرنسی ہے ہی نہیں، اس کا لین دین ناجائز ہے، لیکن جب ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی اور ہر طرف وہ استعمال ہونے لگ پڑے تو اسلام کا قانون ہے عموم بلوہ، کہ جو چیز منع ہونے کے باوجود حد سے زیادہ ضروری ہو جائے تو وہ جائز ہو جاتی ہے۔ فقہ کا قانون ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیتی ہے۔ تو اس قانون کے تحت علماء نے کہا جب نوٹ ہر طرف اتنے پھیل گئے، سارے کام نوٹوں پر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ کرنسی الاؤ کر دی اور جائز قرار دے دی مجتہدین علماء نے۔ تو یہ جو علماء اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی بٹ کوئن وغیرہ یہ وہ ابھی تک کرنسی نہیں ڈیسائیڈ ہو پائی، یہ اس پر کاروبار کرنا ناجائز ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب تک یہ ناجائز ہے چونکہ ابھی تک یہ معاشرے کی ضرورت نہیں بنی۔ دیکھیں نا، ایسا تھوڑا ہے کہ آپ نے پیاز لینے ہیں تو وہ بٹ کوئن کے بدلے ہی ملے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ ضرورت نہیں ہے ابھی ہماری معاشرے کی، اس کے علاوہ بھی ہمارے کام چل رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ ضرورت بن جائے کرپٹو کرنسی، تو پھر اس کا مسئلہ اور ہوگا موقع مال کے مطابق۔ یہ اجتہاد بولتے ہیں اس کو علماء کے اسلام میں، علماء اجتہاد کر کے اس کو جائز قرار دے دیں گے، جیسے نوٹوں کی کرنسی کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اس واسطے بھائی فی الحال کرپٹو کرنسی کے بارے میں یہ رائے قائم ہوئی علماء کی کہ یہ اس پر کاروبار کرنا ناجائز ہے۔ سجاد بھائی کے ایک بات کا جواب آ گیا، تو پھر سجاد بھائی نے کہا کہ اچھا چلیں کرپٹو کو چھوڑ کر ہم فوریکس کرنسی پر بات کرتے ہیں۔ بہت ساری ویب سائٹس ہیں یا بہت سارے بروکر ہیں وہ ہمیں فوریکس ٹریڈنگ کا جو ہے وہ اس کی سہولت دیتے ہیں۔ مثلا ہم اوکٹا ایف ایکس بروکر جو ہے بہت ہی کامیاب ترین جا رہا ہے اور نمبر 1 پچھلے سال کا بروکر قرار پایا ہے، بہت سہولیات دیتا ہے، اس پر فوریکس ٹریڈنگ لگتی ہے، تو کیا وہ حلال ہے کہ حرام؟ اب میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کہ جتنے بھی یہ پلیٹ فارم ہیں آن لائن ٹریڈنگ کے، ان کے اندر 2 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک سود والا، ایک سود فری، سویب فری اکاؤنٹ، سویب فری جس کو بولتے ہیں۔ تو اوکٹا ایف ایکس والے ایک اسلامک سود فری اکاؤنٹ دیتے ہیں،
اب اسلامک سود فری اکاؤنٹ کو ہم پکڑتے ہیں جس میں سود ہے، جس میں سٹہ بازی ہے۔ سٹہ بازی کس طرح ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹائم 10 منٹ یا 15 منٹ کی ٹریڈ لگانی ہوتی ہے، اور آپ کو ایک فگر بتانی ہوتی ہے کہ اس فگر تک یہ جو ہے نا وہ کراسنگ ہوگی کرنسی کی، تو اگر ہو گئی تو آپ جیت گئے، نہیں تو 10 منٹ بعد وہ آپ ہار گئے۔ تو یہ تو سود ہے بھائی، سیدھا سیدھا سٹہ بازی ہے، اور یہ بہت سارے پلیٹ فارم یہ بھی اس طرح کے بھی اکاؤنٹ دیتے ہیں، جبکہ کچھ اکاؤنٹ اسلامک ہیں ان میں یہ والا سسٹم نہیں ہے، وقت کی تعین نہیں ہے کہ اتنے وقت کے بعد آپ کی آٹومیٹک ٹریڈ ختم ہو جائے گی اور جو ہے نا وہ سود ملے گا نہیں ملے گا، یہ ساری چیز اسلامک اکاؤنٹ جو اوکٹا ایف ایکس دے رہا ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اب پھر فوریکس کرنسی، فوریکس ٹریڈنگ جو ہے، سود فری اکاؤنٹ کی بھی آگے کئی صورتیں ہیں۔ دیکھیں فوریکس ٹریڈنگ بہت ساری صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ لوٹ خریدتے ہیں سونے کی، گولڈ کی، آئل کی، گیس کی، تو بھائی یہ صورتیں ساری ناجائز ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان میں بے قبل القبض ہے۔ اسلام کا قانون ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی ہے تو پہلے اپنے قبضے میں لے آئیں پھر اس کو آگے بیچیں، تو یہ تب جائز ہوتا ہے۔ جبکہ آپ ایک لاٹ خرید رہے ہیں گولڈ کی فوریکس کرنسی میں، فوریکس ٹریڈنگ میں، تو وہ سونا آپ نے خرید لیا اور آپ اس کو وہیں سے آگے بیچ رہے ہیں، جبکہ وہ سونا آپ کے پاس نہیں آیا، آپ نے فزیکل قبضہ نہیں کیا، وہیں سے آگے بیچ رہے ہیں، پھر منافع لے رہے ہیں، وہیں سے آگے بیچے پھر منافع لے رہے ہیں، تو یہ صورت ناجائز بھائی، سونے کی ہو یا آئل کی یا کسی بھی چیز کی فوریکس ٹریڈنگ کے اندر۔ ہاں ایک صورت اوکٹا ایف ایکس کے اندر، فوریکس ٹریڈنگ کے اندر ایک صورت کسی نہ کسی حد تک جواز کی بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فوریکس ٹریڈنگ کے اندر کرنسی کے بدلے ٹریڈنگ، اسلامک اکاؤنٹ میں کرنسی کے بدلے اگر ٹریڈنگ کرتے ہیں فوریکس کے اندر، تو وہ کافی حد تک ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ حالات حاضرہ کے مطابق وہ جائز ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں آپ یورو اور یو ایس ڈی ہے، کرنسیاں ہیں دونوں، اور یہ کرنسیاں کرپٹو نہیں ہیں، خارجی ان کا تصور ہے۔ یورو ایک ملک کی کرنسی ہے جو چلتی ہے وہاں پر، اور ڈالر جو ہے وہ ایک ملک کی کرنسی ہے وہ چلتی ہے وہاں پر، یہ کرپٹو کی طرح نہیں ہے کہ اس کا تصور ہی خارج میں نہیں ہے، خارج میں اس کا تصور ہے۔ تو یہ دو کرنسیاں ہیں، اس کو بولتے ہیں کرنسی کے بدلے بے صرف بولتے ہیں، اسلام کے اندر اس فقہ کے اندر بے صرف بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ایکسچینج پر جائیں، جس طرح کہ فلیٹی ہوٹل کے پاس لاہور میں ایکسچینج ہے، وہاں پر آپ ڈالر لے کے جائیں، اس کے بدلے آپ یورو لے لیں، یا یورو لے کے جائیں ڈالر لے لیں، تو جیسے وہاں پر جائز ہے، سارے کہتے ہیں جائز ہے، اسلام میں جائز ہے، ویسے ہی یہ آن لائن ہم نیٹ پر ایکسچینج کر رہے ہیں کرنسیوں کی، اور جو بیچ میں منافع آ رہا ہے وہ لے رہے ہیں، تو یہ کسی نہ کسی حد تک صورت جائز بنتی ہے۔ لیکن اب اس پر علماء نے 3-4 اعتراضات کیے ہیں، یہ بات ہے صحیح توجہ سے سننے والی۔ اس پر علماء نے 3-4 اعتراض کیے ہیں، فقہی اور دینی۔ اب وہ ہم سوال دیکھتے ہیں سب سے پہلے، پھر ان کا ٹیکنیکل اور شرعی جواب دیکھتے ہیں، دونوں نقطہ نظر دیکھیں گے نا، اسلام کیا کہتا ہے اور ٹیکنیکل میں حقیقت میں ایسا ہے کہ نہیں۔ بعض ہوتا یوں ہے کہ ہم علماء کو سمجھا ہی نہیں پاتے کہ یہ آن لائن ٹریڈنگ اوکٹا ایف ایکس کے اسلامک اکاؤنٹ میں خالی کرنسی کے بدلے یہ ہو کیسے رہی ہے، تو ان کو سمجھا ہی نہیں پاتے، اور وہ جتنا سمجھا پاتے ہیں اسی حساب سے وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ جبکہ سمجھانے والا اگر یوں سمجھا، جس طرح کہ آپ کو ساری میں باتیں سمجھا رہا ہوں، میں نے بہت مہینے اس کو سیکھا اور دیکھا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے، وہ میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز علماء اس میں وہی رکھتے ہیں کہ جناب یہ جو فوریکس کرنسی کی بہ یورو یو ایس ڈی کی یا کسی بھی آپس میں کرنسی کی لگا لو جو ملکوں میں چلتی ہیں، یہ بھی تو ان فزیکل ہے نا، یہ بھی تو فزیکل نہیں ہے۔ یہ اس وقت چلو خارجی میں تصور ہے اپنے ملکوں میں، لیکن نیٹ پر تو آپ خالی فگر ہی آپس میں بیچ رہے ہیں نا، خالی ہندسوں کا ہی تبادلہ ہے نا۔ تو یہاں پر میں نے کچھ علماء کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ مطلقاً آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہندسوں کا تبادلہ، فگرز کا تبادلہ ممنوع حرام ہے، تو پھر تو سارا بینکنگ نظام حرام ہے، پھر تو یہ ایزی پیسہ، جائز کیش، یہ سب کچھ حرام ہے، چونکہ ان میں بھی تو پیسے اڑ کے نہیں نہ جاتے۔ ہم یہاں سے میں ایزی پیسہ بیچتا ہوں کسی دوسرے ملک جائز کیش میں، تو وہ پیسے اڑ کے تھوڑا جاتے ہیں، ہندسوں کے تبادلہ ہوتا ہے۔
اور آدھے سے زیادہ دنیا یہ ڈیجیٹل کام کر رہی ہے، اور جو ہے وہ ہندسوں کا تبادلہ ہی ہوتا ہے، جتنی بھی یہ ٹرانزیکشنیں ہوتی ہیں، چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو وہاں پر یہی کچھ ہوتا ہے، دونوں طرف سے بعض دفعہ ایک ہی چیز پیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے بینکوں میں۔ تو عموم بلوا کے تحت وہی بات جو کرنسی نوٹوں کے اندر ضرورت کے تحت علماء نے جائز قرار دے دیا، تو کچھ علماء نے بینکنگ سسٹم کو جائز، کیش ایزی پیسہ کو سسٹم کو جائز قرار دے دیا کہ عموم بلوا ہے، عوام کی ضرورت ہے، خارج میں تو تصور ہے نا اس کا، لہذا یہ کرپٹو کرنسی کی طرح نہیں ہے۔ تو اس میں یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ یہ فزیکل اگرچہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ضرورت کے تحت یہ جائز ہے اس کا تبادلہ کرنا ہندسوں کا آپس میں۔ یہ ایک اعتراض کا جواب آ گیا۔ پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا چلیں، ہم نے مان لیا کہ یہ بینکنگ سسٹم جس طرح ضرورت کے تحت جائز ہے تو یہ بھی جائز ہو جائے، تو لیکن پھر بھی اس میں بیع قبل القبض ہے، یعنی قبضہ آپ نے کیا نہیں ہوتا اور پھر آگے اس کرنسی ایک لی، آپ نے اس پہ قبضہ نہیں کیا اور پھر آپ نے اس کو آگے بیچ دیا، یہ علماء کا اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ قبضہ نہیں کیا جاتا؟ جب کرنسی ڈیجیٹل ہے تو اس کے قبضے کا طریقہ بھی ڈیجیٹل ہے، وہ اکاؤنٹ ہے آپ کا، مکمل آپ کا قبضہ ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، آپ نے 2 روپے بھی کمائے نا تو 2 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں اسی وقت آ جاتے ہیں، شو ہو جاتے ہیں، وہ 1 سیکنڈ سے پہلے آپ باہر نکلوا سکتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، خارج میں وہ پیسے آپ ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی ختم ہوا کہ یہ بے قبض القبض ہے۔ ہاں وہ جو قبضہ اسلام نے کہا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو وہ نہیں ہے اگرچہ، لیکن دنیا کہاں تک پہنچ گئی، عموم بلوا کے تحت جس طرح کہ ہم نے باقی چیزوں میں اس کو ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا، تو یہاں پر آن لائن ٹریڈنگ میں، فوریکس میں کرنسی کے بدلے میں بھی یہ جائز قرار دینا پڑے گا کہ یہ قبضہ شمار کر لیا جائے اور قبضہ ہو جاتا اسی وقت۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ہوا میں بے ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کا منافع اور اس کا جناب نفع نقصان۔ تو بھائی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بالکل غلط ہے جس نے کسی نے اس طرح کا سوال کیا، یہ مکمل آپ کے کنٹرول میں اور اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں ٹریڈ ختم کریں، جب چاہیں ٹریڈ لگائیں، جتنا چاہے پروفٹ کمائیں، جتنا چاہے نقصان کمائیں۔ وہ جو ہے نا، وہ جو دوسرے اکاؤنٹ ہیں سود والے آن لائن ٹریڈنگ کے، ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، 10 منٹ کی ٹریڈ لگائی تو اب 10 منٹ پورے ہوں گے تو تبھی فیصلہ ہوگا۔ یہاں پر آپ ٹریڈ لگائیں، 1 منٹ کے اندر بند کر لیں، 1 سیکنڈ کے اندر بند کر لیں، نفع یہاں پر تو یہ جو اوکٹا FX ہے فوریکس ٹریڈنگ ہے اسلامک اکاؤنٹ میں، یہاں پر تو ٹیک پروفٹ اور اسٹاپ لاس دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہوا میں بے ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے؟ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا اکاؤنٹ شو ہو رہا ہوتا ہے، جب چاہے مرضی آپ ٹریڈ کو روک سکتے ہیں، اس میں کوئی سود کوئی سٹہ بازی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ پھر آگے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اچھا چلیں ساری باتیں مان لیتے ہیں، تو ایک چیز بتائیں کہ یہ جو بروکر فری مارجن دیتے ہیں، اور فری مارجن کا مطلب ہوتا ہے ادھار دیتے ہیں، ہمیں کچھ رقم ادھار دیتے ہیں کہ آپ اس پر ٹریڈ لگائیں، تو فری مارجن کے بدلے یہ ہم سے منافع لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو ادھار پر منافع لینا سود ہے، یعنی میں نے کسی کو ادھار دیا 1 لاکھ روپیہ اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ 1 لاکھ روپیہ تو تم نے دینا ہی دینا ہے، لیکن 50,000 اور اوپر دینا ہے مجھے، یا اور کوئی بھی میرا کام کرنا ہے۔ ادھار کسی کو دیا پھر اس سے منافع لینا، یہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اوکٹا FX یا اس طرح کے بروکر ہیں، یہ آپ کو فری مارجن یعنی ادھار دیتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں، سود ہو گیا۔ تو بھائی آپ کو یہ کس نے سمجھا دیا؟ 1 روپیہ بھی وہ ادھار پر پیسہ نہیں لیتے، اگر لیتے ہوں تو دیکھیں جب ہم پیسے ڈلواتے ہیں، ڈپوزٹ کرواتے ہیں، مثال 5,000 میں نے ڈپوزٹ کروایا اوکٹا FX پر، تو وہ آپ کا 5,000 کے جتنے ڈالر بنتے ہیں اتنے ہی شو ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جو فری مارجن ملتا ہے وہ ساتھ الگ شو ہو رہا ہوتا ہے الگ۔ وہ اگر وہ ادھار کے پیسے لیتے تو ساتھ ہی وہ پیسے اتنے کاٹ لیتے نا، جبکہ 1 روپیہ نہیں کاٹ دے، وہ ادھار دیتے ہیں نا، وہ صرف آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کا ایک فائدہ سوچتے ہیں، آپ کو سہولت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دیے ہوئے ادھار پیسوں کے بدلے ایک لمبی لاٹ لگا سکتے ہیں، بس لمبی لاٹ لگانے کے لیے آپ کو وہ ادھار خالی شو ہو رہا ہوتا ہے، وہ آپ حقیقت میں استعمال بھی نہیں کر سکتے، نہ پیسے نکلوا سکتے ہیں، نہ وہ پیسے ان کے ضائع ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، فقط یہ شو کرنے کے لیے آپ لمبی لاٹ لگا سکتے ہیں، اس لیے وہ فری مارجن دیتے ہیں۔ وہ پیسے اس چیز کے ہمیں 1 روپیہ نہیں لیتے، لیکن پھر آپ ایک سوال کریں گے کہ پیسے لیتے تو ہیں، جب ٹریڈ لگاتے ہیں تو وہ جو درمیان میں سپرٹ ہوتا ہے تو وہ سپرٹ کے وہ انہی کو پیسے جاتے ہیں۔ تو بھائی بائے اور سیل کے درمیان مختلف کرنسیوں کا جو سپرٹ ہوتا ہے
وہ فری مارجن کے بدلے نہیں ہوتا، وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ جناب یہ آپ کسی پاکستان کے کسی چھوٹے گاؤں میں بیٹھ کر ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ بروکر آپ کو گاؤں سے اٹھا کر دنیا کی انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ تک آپ کو پہنچاتا ہے، وہاں پر آپ کو اختیار دیتا ہے کاروبار کرنے کا. تو یہ جو اپنا وہ ان کا کام ہے، سسٹم ہے، وہ اس کے بدلے وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں، منافع لیتے ہیں، اور مختلف منافع ہوتا ہے، ایک فکس نہیں ہے منافع ان کا. منافع آپ سے لیتے ہیں تو وہ اس چیز کا لیتے ہیں، وہ فری مارجن کا نہیں لیتے، وہ سپریٹ جو ہوتا ہے نا بائی اور سیل میں. اور یہ تو آپ اگر باہری طور پر فزیکل طور پر آپ ایکسچینج میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو بائی اور سیل کے درمیان یہ درمیان میں سپریٹ کا وہ فاصلہ نظر آتا ہے. مثلا آپ چلے جائیں کسی ایکسچینج پر، آپ ان کو ڈالر بیچیں گے تو وہ اور قیمت پہ لیں گے، اگر آپ ان سے خریدیں گے وہ اور قیمت پر لیں گے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہی. تو انہوں نے کمائی نہیں کرنی بھائی. تو یہ جو سپریٹ ہے درمیان میں بائی سیل میں، تو فزیکل بھی ہے اور سارے یہ جائز ہے. تو یوں ہی یہ آن لائن سسٹم کے اندر ہم سے وہ بروکر منافع لیتے ہیں اور وہ اپنا فائدہ لیتے ہیں، وہ فری مارجن پر نہیں لیتے. پھر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اگلا پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے جی یہ بیع الخدع ہے، دھوکے کی بے ہے، اس میں اکثر لوگ ڈوبتے ہیں، یہ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ملک کو خسارہ ہے خطرہ ہے. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے بروکر مثلا اوکٹا ایف ایکس ہے، یہ پاکستان لوکل بینک سے ریلیٹڈ ہے، کنیکٹ ہے. تو پاکستان لوکل بینک سے اگر ریلیٹڈ کنیکٹ ہے تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بینک اس کو کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ کسی قانون کے تحت ہی ہمارے ملک میں ڈائریکٹ ودرا اور ڈپوزٹ دے رہا ہے نا. تو یہ بیع الخدع بھی نہیں ہے، دھوکے کی بے نہیں ہے. ہاں جو بندہ اس کو جانتا نہیں ہے اس کے لیے دھوکے کی بے ہو سکتی ہے. جو ٹریڈنگ کرنا نہیں جانتا، اس کے پاس انڈیکیٹر نہیں ہے، وہ اس کو تجربہ نہیں ہے، اس نے سیکھا نہیں ہے، وہ لاکھوں روپے ڈلوائے گا تو تکے کی بے ہے. تکا لگائے گا کہ ابھی بائی ہوگی مارکیٹ تو مارکیٹ سیل ہونے لگ پڑے گی، نقصان ہو جائے گا. تکا لگائے گا سیل ہوگی تو مارکیٹ بائی ہونے لگ پڑے گی تو دھوکا کھا جائے گا. تو اس آدمی کے لیے جو انجان ہے، جاہل ہے، جس کو اس کا پتہ نہیں ہے، بس سنی باتوں پر وہ ٹریڈنگ میں آ گیا، اس کے لیے تو بیع الخدع ہے، اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں نا جائز، وہ نہ کرے بھائی. لیکن جو اس کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بالکل یہ جائز ہے اور وہ نقصان بھی نہیں کرواتے. ہاں کبھی کبھار تقدیر میں اتفاق ہو جاتا ہے. اب ہمارے دوست سے وہ کر رہے ہیں، وہ کئی مہینوں سے کر رہے ہیں، 1 روپیے کا لاس نہیں کروایا ابھی تک، روز کے روز فائدہ اٹھاتے ہیں، روز کے روز. چونکہ ان کے پاس انڈیکیٹر ہیں، سارے سمجھتے ہیں کینڈلوں کو، چیزوں کو، سسٹم کو، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بیع الخدع بھی نہیں ہو سکتی. جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس کو جانتا ہے، اچھے طریقے سے کام کرنا جانتا ہے، وہ کوئی نقصان نہیں اٹھاتا، وہ فائدہ کر رہا ہے، ملک کا بھی فائدہ ہو رہا ہے. وہ جتنی بھی ٹریڈنگ کرے گا وہ ملک سے پیسے نکلواتا جاتا ہے آن لائن بینک سے. تو اس میں کسی طرح کی بیع الخدع نہیں ہے. بیع جو ہے نا وہ قبل القبض نہیں ہے. اور فزیکل ان فزیکل کا میں نے آپ کو سارا کچھ واضح کر دیا. فری مارجن کا آپ کو میں نے بتا دیا. اور یہ ہوا میں بے ہے جی آٹومیٹکلی خود ہی یہ ٹریڈ کلوز ہو جاتی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. جو اسلامک اکاؤنٹ ہے اوکٹا ایف ایکس کا، تو اس وقت کے جتنے بھی علماء کے اعتراضات تھے اور یہی جوابات جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کچھ علماء نے دیے بھی ہوئے ہیں، کچھ اسکالر نے جو اوکٹا ایف ایکس کو آن لائن ٹریڈنگ کو سمجھتے ہیں انہوں نے دیے بھی ہوئے ہیں. لیکن ایسی مشترکہ مجموعی ویڈیو مجھے نہیں ملی جس کے اندر یہ سارے اعتراض اور جواب شرعی نقطہ نگاہ سے اور ٹیکنیکل نقطہ نگاہ سے بیان کیے گئے ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں. یہ تو وہ مدعا ہے جو علماء کا، مختلف مکاتب فکر کا اور اس آن لائن ٹریڈنگ کو جاننے والے لوگوں کا نظریہ تھا. ٹھیک ہے. اب میرا نظریہ اس پر کیا، یہ جتنا بیان کی یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ نہیں ہے. جتنا میں نے دین کو سمجھا تھا یا میں نے اس کو ٹریڈنگ کو سمجھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سب کچھ بہت ساری مطلب کہ 100 طریقے ٹریڈنگ کے ناجائز قرار دیے، میں نے بھی کہا ناجائز. ایک آدھ طریقہ جائز ہے جو میں نے بتا دیا، اسلامک اکاؤنٹ والا، اوکٹا ایف ایکس کا، فوریکس پر کرنسی کا. یہ کسی حد تک میں نے جائز کہا ہے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس میں علماء کا اختلاف تو ہے نا. تو جس چیز میں اختلاف آ جائے، شبہ آ جائے، تو اسلام کہتا ہے جو تقوی والے متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اتقوا الشبہات، شبہ سے بھی بچتے ہیں. تو میرا ذاتی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی فزیکل کاروبار ہے اور کوئی کام ہے تو اس کام کو بطور شوقیہ طور پر نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے نا. اگر مجبوری ہے بطور مثلا کہ پچھلے دنوں میں کرونا پھیلا ہوا تھا، اتنی افراتفری تھی تو دنیا باہر نکل ہی نہیں سکتی تھی، تو لوگ مجبور تھے تو انہوں نے یہ اس طریقے پر کام کیا ہے. تو بالکل انہوں نے اچھا کیا ہے بامر مجبوری. یہ اگر مثلا اس کو 100% ہم حلال نہیں نہ کہتے اس ٹریڈنگ کو جو میں نے بتائی ہے، تو 100% حرام بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی کہہ لیں. لیکن یہ نہیں کہ بالکل آپ
سارے کام چھوڑ کے اس پر لگ جائیں مناسب نہیں ہے، چونکہ شبہات تو ہیں نا، علماء کے اختلافات تو ہیں، لیکن ضرورت کے تحت یہ جائز بھی ہے۔ لیکن صورت یہی جو میں نے بتائی کرپٹو والی نہیں، یا فورکس کے اندر جو گولڈ آئل والا لاٹے ہیں وہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنی مجھے سمجھ آئی میں نے آپ کو بتایا۔ اب اگر کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی اوکٹافکس کو آن لائن ٹریڈنگ کو بہت زیادہ سمجھنے والا کوئی بات سمجھتا ہے جو میں نے غلط کی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، تو وہ ضرور کمنٹس کے اندر وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ یوں بات یوں نہیں، آپ نے یوں کہی، وہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوتی ہے۔ اب تک جو میں نے سمجھا وہ میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔